الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله يا إمام الأنبياء والمرسلين يا خاتم النبيين۔ جب بھی درود پاک پڑھا جائے، درود پاک کی محفل میں کہیں بھی بیٹھیں اور جب درود پڑھنے کی باری آئے نا تو اتنی آواز سے ضرور پڑھا کریں کہ آپ اپنا درود خود سن لیں، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر ٹلی شامہ پیاں لوک کرا نو آئے اونی آئے محمد بخشا جڑے ہتھی دفنائے۔ شب برات کی قدر ان سے پوچھئے جن کے والدین ابھی دنیا میں نہیں ہیں۔ شب برات کی قدر ان سے پوچھئے جن کے جوان بھائی پچھلے سال زندہ تھے مگر آج اس شب برات پہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ شب برات کی قدر ان سے پوچھئے کہ پچھلے سال جن کے والد شب برات پہ عید پہ سینے سے لگایا تھا آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ شب برات کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی مائیں حیات تھی لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ پائی پایاں دے دردی ہوندے تے پائی پایاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، کر سکتا ہے کوئی انکار؟
وہ کوئی جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑھیا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی اس حقیقت سے انکار۔ پہلے آج سے 25 سال 20 سال 25-30 سال پیچھے چلے جائیں آپ، تو اگر کوئی چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 17-18 سال ہونا شروع ہوتی تھی، جوانی کے عالم میں آتا تھا، تو وہ داڑھی رکھنا شروع کر دیتا تھا، تو مائیں اور والد یا کوئی دوسرے کہتے ابھی تو جوان ہے، ابھی تیری داڑھی رکھنے کی عمر تھوڑی ہے۔ ایسا تھا یا نہیں؟ ابھی داڑھی رکھنے کی عمر تھوڑی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بچپن میں آتا ہے، پھر یہ جوانی میں جائے گا، پھر یہ بڑھاپے میں جائے گا، پھر مرے گا۔ ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا، کیونکہ پہلے زیادہ لوگ بوڑھے لوگ ہی مرتے تھے، جوان موتیں کم ہوتی تھی، جوان موتیں۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جوان موتیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے بوڑھے کم فوت ہوتے ہیں، جوان زیادہ فوت ہو رہے ہیں۔ جوان بچوں کو کسی کو دل کا اٹیک ہو گیا، کسی کو برون ٹیمر ہو گیا، دماغ کا کینسر ہو گیا کسی بچے کو آنکھوں کا کینسر ہو گیا، کسی کو کوئی مرض ہو گیا، کسی کو کوئی مرض ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے چلا گیا، کوئی گولی سے چلا گیا، تو جوان موتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ کیونکہ موت کا جو وقت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ہی جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، فرمایا کوئی جان بے حکم اللہ کے نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ ہم نے ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا ہے، ہم نے ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا، کتابًا مؤجلا، ہم نے ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا ہوا ہے۔ اب جوانی ہو، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، پتہ نہیں ہے، ہر وقت توبہ کر کے رکھو، ہر وقت تیاری، کسی ٹائم بھی فلائٹ مل سکتی ہے، ہر وقت تیاری کرنی چاہیے۔ آپ بتائیے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کیا اہل ترک اہل شام کو معلوم تھا کہ 40 سیکنڈ، اونلی 40 سیکنڈ، 40 سیکنڈ کے اندر ان کے ملک کی پوری کائنات بدل جائے گی؟ معلوم تھا حضرت جی؟ صبح 4 بجے کا ٹائم تھا، ساری دنیا سو رہی تھی، اور یہ ٹائم تو ایسا عمومی ٹائم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ساری رات بھی جاگے تو اس ٹائم پہ آ کے اس کو بھی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثریت تو دنیا سو رہی تھی نا، اور کوئی سوئے سوئے چلے گئے، کوئی کسی حالت میں ہوں گے، کوئی کس حالت میں ہوں گے، کوئی رات کو شراب پی کر سویا ہوگا، کوئی رات کو نماز پڑھ کر سویا ہوگا۔ بلڈنگوں کی بلڈنگیں زمین دوز ہو گئی، کم و بیش 1700 بلڈنگیں، کتنی جی؟ جن کو معلوم ہوگا وہ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا، جن کو معلوم ہے 1700 کم و بیش بلڈنگیں۔ اب وہ پاکستان جیسی بلڈنگیں نہیں ہیں، وہ بلڈنگ آپ ایسے دیکھیں اور دیکھتی رہ جائیں، بس ایسی بلڈنگیں۔ ان کے اندر کتنے خاندان، کتنے بچے، کتنے دودھ پیتے بچے، کتنے چھوٹے بچے، کتنے بڑے بچے، کتنے بوڑھے، کتنے جوان، کتنی عورتیں، کتنی بچیاں، کچھ معلوم ہے؟ اونلی 40 سیکنڈ۔ تو کیا پاکستان کے اندر ایسی تباہی نہیں آ سکتی؟ پاکستان کی کوئی بیمہ پالیسی تو نہیں ہے؟ حالانکہ وہاں سے زیادہ گناہ، بے حیائی، فحاشی، جھوٹ، مکاری، دھوکہ بازی، سود کا لین دین، ہر مسلمان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں ہم آگے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے، ہر بندہ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ آج صبح سے میں اٹھا ہوا ہوں، میں نے اپنا پورا دن کیسے گزارا، بس جواب اس کو مل جائے گا۔ کسی عالم دین سے، کسی مولانا سے، کسی قاری صاحب سے، کسی حافظ صاحب سے، کسی پیر صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اندر ایک مفتی موجود ہے، آپ کے اندر ایک مفتی موجود ہے، وہ آپ کو جواب دے دے گا۔
اچھا چلے یہ تو بات طے ہو گئی، بات ختم ہو گئی، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جواب آپ کا وہی ہے جو میں نے کہا، ایسا ہی ہے بھائی۔ دوسرا ایک اور بات، پورا سال آپ دیکھیے گے، پورا سال آپ خود دیکھیں، یہ بھی فیصلہ آپ ہی کریں گے، میں صرف سوال کر رہا ہوں، فیصلہ جواب آپ ہی دیں گے۔ پورا سال آپ دیکھیں جتنی بھی مساجد ہیں، اس مسجد کو چھوڑیں، جتنی بھی مساجد ہیں ون ٹو آل، کبھی بھی جمعے کی نماز کے علاوہ وہ فل نہیں ہوتی۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایسا ہو کہ نمازیوں کو جگہ نہ ملی ہو، نمازیوں نے روڈ پہ صفحے پہ بچھا لی ہو، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ رمضان شریف کے علاوہ کبھی دیکھا؟ اور رمضان میں بھی صرف 10 روزہ ہی ہوتا ہے جنون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی نماز ایسی نہیں ہے پورا سال کہ نمازی بھرمار آ جائے، نمازیوں کی تعداد فل ہو گئی جی، اندر جگہ ہی نہیں ہے جی، باہر روڈ پہ صفحے بچھا لو، ایسا نہیں ہے۔ ایک صف فجر میں مشکل سے 10 نمازی جو فجر میں آتے ہیں وہ یہاں موجود ہے بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل سے 10 نمازی، اور یہاں تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں میں۔ کتنی ہے یا نہیں ہے؟ بچے، جوان، بوڑھے، ہزاروں میں تعداد ہے، بلڈنگوں کی بھی، ہزارہ گوٹ کی بھی، سامنے کے ڈی ایف فلیٹ کی بھی، آگے پیچھے دائیں بائیں ہزاروں کی تعداد ہے، مردم شماری بھی ہو رہی ہے۔ لیکن فجر میں اونلی جسٹ 10 یا 12، کیا صرف ان 10-12 لوگوں پہ نماز فرض تھی، ہم پہ فرض نہیں تھی؟ ایک سوال ہے، دیکھیں کوئی بھی بات برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے، آئینہ دیکھیں گے تو چہرہ اپنا ہی نظر آئے گا، کوئی اور نہیں ہوگا وہاں پہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سوال بھی آپ اپنے سے کریں، جواب بھی آپ کو اندر سے ملے گا، کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کروا رہا آپ سے، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی۔ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میں کسی دوست کو بتاؤں میں نے یار آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی، ایک تو میں نے نہیں پڑھی، یہ معاملہ میرا اور رب کے درمیان ہے، لیکن میں نے قیامت والے دن کے لیے اپنے لیے گواہ تیار کر لیا، تو اس لیے کبھی بھی اپنے گناہوں کا اظہار، بولے تو صحیح ہے، تھک گئے، میں بیان ختم کر دوں گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ہاں تقریریں کرنے کا شوق نہیں، تقریریں تو ہفتے میں اللہ کا شکر ہے 10-15 کرتے ہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ تھک گئے تو میں بیان ختم کروں، کھانا ویسے آ گیا ہوا ہے، ختم کریں تو بولے نا آپ سبحان اللہ، نہیں آپ بتائیے کیا نماز صرف ان 10-12 لوگوں پہ فرض تھی؟ تو گناہ کا اظہار بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی۔ تو کبھی بھی آپ کوئی بھی گناہ کریں، کبھی بھی اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈس میں، اپنے گھر میں اس کا اظہار، ورنہ میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بتا دیا، جو شرعی مسئلہ ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، قیامت والے دن کے لیے آپ نے اپنا کیا تیار کر لیا؟ گواہ تیار کر لیا نا آپ نے، ورنہ قیامت کو تو یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ میں کہاں کہاں گیا، یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے، قرآن پاک کی آیت ہے نا، قرآن کی نص ہے، اور جو اس بات سے انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ پاؤں بھی گواہی دیں گے، یہ کان بھی گواہی دیں گے، یہ ناک بھی گواہی دے گا، یہ ہمارا تھوڑی ہے، یہ آپ کا تھوڑی ہے، ناک، یہ کان آپ کے تھوڑی ہیں، یہ آنکھیں آپ کی تھوڑی ہیں، آپ کی ملکیت تھوڑی ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، یہ تو امانت ہے، یہ تو جب واپس جائے گی مقام ارواح میں روح چلی جائے گی، جسم مٹی میں چلا جائے گا، قیامت والے دن جب دوبارہ پورا کرے گا رب تعالیٰ تو یہ ایک ایک چیز گواہی دے گی، پوچھا جائے گا تو اقرار کریں گے، آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا ہاں بھائی، اور وہاں کو جھوٹ سچ تھوڑی ہوگا یا رشوت کا معاملہ تھوڑی ہوگا، وہاں تو خود زبان بولتی چلی جائے گی، خود کان بولتے چلے جائیں گے، خود آنکھیں بولتی چلی جائیں گی، تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ تو میرے بھائی کیا فجر ان 10-12 لوگوں پہ ہی فرض تھی صرف جنہوں نے پڑھ لی؟ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، میں مجموعی اجتماعی بات کر رہا ہوں، کسی ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ پورا سال مساجد ویران ہے، مساجد میں رش نہیں ہے نمازیوں کا، لیکن ایک عید کی نماز، کیوں جی حضرت جی، عید کی نماز کے لیے مسجدوں میں جگہ کم ہو جاتی ہے، اس دن مسلمان کہاں سے آ جاتے ہیں؟ آسمان سے چھلانگیں لگتی ہیں کیا؟ یا قبرستان میں جو ہوتے ہیں مسلمان وہ واپس آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ کہاں سے آتے ہیں؟ ایک سوال ہے، حالانکہ وہ بھی 100% نہیں ہوتے، وہ بھی 100%
کوئی نان چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اپنا ٹھیا لگا کے کسی بلڈنگ کے باہر کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی دکانیں کھول رہا ہوتا ہے، کوئی ساری رات چاند رات لگا کے چوڑیاں سیدھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی دکان بند کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی 100% نہیں ہوتے، لیکن مساجد میں جگہ نہیں ہوتی ہے. ہمیں عیدگاہ میں انتظامات کرنے پڑتے ہیں، گراؤنڈز بک کروانے پڑتے ہیں، شادی ہال بک کروانے پڑتے ہیں فور عید کی نماز کے لیے، حالانکہ وہ فرض بھی نہیں ہے. بات سبحان اللہ یا استغفر اللہ کی نہیں ہے، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. جو 5 ٹائم نماز فرض ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے. یہ فرض ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. عید کی نماز تو فرض تھوڑی ہے. جمعہ واجب ہے، کیا ہے؟ واجب. فرض کے بعد واجب کا مقام ہے، لیکن فرض نہیں ہے. یہ دن میں جو 5 نمازیں ہیں یہ فرض ہیں. یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں 2-4 نعتیں سنیں، میری تقریر سنی 2-4 نعرے مارے چلے گئے. یہاں آنا مقصد یہ تھا آج کہ ہم کچھ لے کر جائیں. بھائی آج میری عمر 20 سال ہو گئی ہے، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، میری عمر 50 سال ہو گئی ہے. میں نے اس عمر میں کیا کیا؟ صرف مال کمایا بس، یا اپنے گھر والوں کو پالا، یا بچوں کو پالا، یا گھر بنا لیا، یا فلیٹ بنا لیا، یا میں نے ایک دکان بنا لی، یا چھوٹا موٹا کاروبار. کیا اس کام کے لیے تھوڑی آئے تھے بھائی جان؟ اٹھائیے قرآن میں رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تو انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں، اگر روزگار کما رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی کیا ہے. لیکن آپ صرف روزگار ہی کر رہے ہیں اور آ کر کسی بیچارے شریف آدمی نے بول دیا حضرت چلیں نماز کا ٹائم ہو گیا، اور آگے سے آپ نے اس کو یہ جواب دے دیا کہ رزق حلال کمانا بھی تو عین عبادت ہے. ایسے ایسے جاہل لوگ بھی ہیں. ہاں مجھے جواب دیا تھا لوگوں نے، ایسے ایسے جاہل لوگ بھی ہیں. پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہو جاتی ہے کہ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے نماز کی فرضیت کا، تو فالتو میں بک بک کر رہا ہے کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. فرض جو ہے نماز فرض اول ہے. نماز اس کے اندر کوئی معافی نہیں ہے. یہ بچے بھی سن لیں، جوان بھی سن لیں، اور بزرگ بھی سن لیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانس نکل رہی ہے، آخری سانس. غلام آیا بھاگا ہوا، عرض کیا حضور امیر المومنین نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. فرمایا بے شک ضرور، اس میں کوئی معافی نہیں ہے. یعنی کہ آخری سانس نکل رہی ہے پھر بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. نماز کی تو کسی صورت میں معافی نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کسی اور علامہ سے پوچھ لیجئے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، کسی بڑے سے بڑے مفکر سے پوچھ لیجئے. اگر آپ کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. اگر آپ کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے تو آپ لیٹ کے نماز پڑھیں. نماز کی تو معافی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ پہلے آپ اس طرف آئیے. ساری زندگی اگر آپ نے گھر میں میلاد نہیں کیا تو کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے کہ میاں صاحب آپ نے میلاد کیوں نہیں کیا، آپ نے 10 جگہ بریانی کی کیوں نہیں اتروائی. وہ فرض تھوڑی ہے بھائی، وہ تو مستحب کام ہے. جیسے ہم بیٹھے ہیں آج، یہ مستحب کام ہے. صرف اس نیت سے بولا کہ یار یہاں آئیں گے کوئی اچھی بات سیکھیں گے تو نمازی بن جائیں گے. یہ مسلمانوں کو نیکی کی طرف لانے کے کچھ حل ہیں، کچھ مواقع ہیں، لیکن فرض نہیں ہے. فرائض وہی ہے جو ہمارے پر لازم ہے، فرض ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے عید کی نماز کی بات میں کر رہا تھا. عید والے دن آپ خود بتائیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے، عید والے دن مسجدوں میں جگہ ملتی ہے؟ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر بندہ ٹیپ ٹاپ ہو کے بس آج سب مجھے ہی دیکھیں، سب آج میرے ہی کپڑے دیکھیں، سارے آج میری ٹور ہی دیکھیں سارے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ سب اکڑ، سب ٹیپ ٹاپ، سب ہٹو بچو، سب غرور، سب حقار یہ دنیا میں رہ جائے گا. بڑے بڑے نامینیٹ نامور دنیا سے آئے، لیکن آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. صفحہ ہستی سے ختم کر دیے گئے، مٹا دیے گئے. نام اسی کا رہے گا جو رب کا نام لے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرے گا. قیامت تک ذکر اسی کا ہی چلے گا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کو ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی دنیا داتا داتا کر رہی ہے. وجہ
انہوں نے لوگوں کو دین کا پیغام دیا، اپنی زندگی گزار دی اللہ کی راہ میں، کہاں سے چلے کہاں آئے، آ کر لوگوں کو نماز کا پیغام دیا، قرآن کا پیغام دیا، جہالت ختم کی، جادو ختم کیا، لوگوں کو بتایا کہ حق کا راستہ صرف یہی ہے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا میں تو نہیں ہے نا، لیکن مددگار ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ تمہارا مددگار ہے، جبریل تمہارے مددگار ہے، اور فرشتے تمہارے مددگار ہیں، اس کے بعد نیک اور صالح لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ ہم اللہ کے ولیوں کا واسطہ دے کے اسی لیے مانگتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پیش کرو۔ بتائیے ہزاروں سال گزر کے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں ان کو؟ ان کی کوئی نسل تو نہیں چل رہی آگے، لیکن دنیا قیامت تک داتا داتا کرتی رہے گی۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تو میرا ذکر کرے گا میں قیامت تک تیرے چرچے کرواتا رہوں گا۔ ختم ہو گئی بات۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ابھی بھی ہم صحیح راستے پر آ جائیں، جو زندگی گزارنے کا ایک مسلمان کا معیار ہے اس طرف آ جائیں، ورنہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبوتر کو بلی پکڑنے کے لیے آتی ہے نا۔ آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہے، مشاہدہ ہے کسی کا؟ کبوتر کو بلی پکڑنے آتی تو آنکھیں بند کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے بلی مجھے دیکھ نہیں رہی، لیکن اس کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ غلط راستہ ہے، پھر بھی ہم اپنے دل کو راضی کر رہے ہیں، ارے کچھ نہیں، ارے دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی بھائی؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں پتہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اور جو ایک نماز چھوڑتا ہے حدیث پاک میں آیا اس کا نام جہنم کے دروازے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بتائیں ہم نے آج تک کتنی نمازیں چھوڑ دی؟ ہے کوئی حساب؟ آج رات کو گھر جا کر لسٹ تیار کریں اپنی۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، یہ سیکھیں نا آپ، یہ جو سیکھنے والی چیزیں ہیں بھائی، یہ ایک جھٹکے میں ایک سانس کی مالا نکل گئی۔ لوگ بولتے ہیں جی ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، اور کیا کریں؟ ڈرائے نہیں تو بتائیں کیا کریں؟ آپ اپنے علاقے کا مشاہدہ کر لیں، اتنے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے چرسے پی رہے ہیں، پیٹرول سونگ رہے ہیں۔ اس بات کا کس کس کو پتا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں غلط بیانی نہیں کر رہا، میں کوئی ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں۔ کوئی بولے شاید امام صاحب ایسے ہی اپنی، چھوٹے چھوٹے بچے پیٹرول سونگ رہے ہیں، سگٹے پی رہے ہیں، چرسے پی رہے ہیں، سلوشن سونگ رہے ہیں، آئس پی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو بھائی کہاں ہے ماں باپ؟ کہاں ان کی تربیت؟ ان کو پتہ ہی نہیں اولاد کا، جب انہوں نے خود نہیں سیکھا۔ دیکھیں جی حضرت جی، پریکٹیکل بات ہے، ایک لوجیکل بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز خود نہیں سیکھی، آپ کو دلچسپی نہیں ہے، انٹرسٹنگ نہیں ہے، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی وہ سکھائیں۔ اگر آپ نے خود مدرسے میں آ کے قرآن پڑھا ہوتا، آپ کو پتا ہوتا الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے، یاسین کا کیا معنی ہے، والضحیٰ کا کیا معنی ہے، یا ایھا المزمل کا کیا معنی ہے، یا ایھا المدثر کا کیا معنی ہے، سورہ رحمان کا کیا معنی ہے، سورہ واقعہ کا کیا معنی ہے، سورہ ملک کا کیا برکت ہے، سورہ مزمل کی کیا برکت ہے، سورہ فلق کا کیا مقام ہے، سورہ ناس کی کیا برکت ہے، تو آپ اپنے بچے کو لے کے آتے، پکڑ کے لے جی حضرت جی اس کو پڑھانا ہے مجھے۔ سکولوں میں ہزاروں روپیہ فیس لے رہے ہیں، کتنی؟ بولو تو صحیح یار۔ میں قسم خدا کی آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا، سیریس کہہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ابھی دعا کروں گا 2 منٹ میں کھانا کھائیں گے، وہی ہنسی مذاق، وہی شغل میلہ چلتا رہے گا، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت سے آشنا کرنا چاہ رہا ہوں اور خود بھی ہونا چاہ رہا ہوں کہ ہم کون سی غفلت کی چادر اوڑھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ ہے اپنی منزل کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ کیا کہہ رہا تھی حضرت جی؟ میں اسکول کی فیسیں بتائیے کتنی ہیں؟ سب کو معلوم ہے
نارمل سے نارمل سکول ایک بچے کی 3,500-4,000 روپیہ فیس ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ٹیوشن میں اگر 2 کلاس کا بچہ ہے یا کے جی سینئر کا بچہ ہے تو اس کی بھی 1,500-2,000 سے کم فیس نہیں ہے ٹیوشن کی بھی، لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا بچہ پڑھ جائے۔ دنیا کی تعلیم دلوانا حرام نہیں، ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں الحمدللہ، ٹیوشن بھی جاتے ہیں، پڑھائیں، کس نے منع کیا ہے؟ بچوں کو آشنا کریں، بچوں کو اجاگر کریں، بچوں کو ترقی یافتہ بنائیں، لیکن اتنا ترقی یافتہ نہ بنائیں کہ وہ بڑے ہو کے آپ ہی کا گریبان پکڑ رہے ہوں۔ اتنا ترقی یافتہ نہ بنائیں کہ جس کو کل انگلی پکڑ کے آپ نے چلنا سکھایا آج وہ انگلی آپ کے منہ میں مار کے آپ کا نوالا چھین رہا ہو۔ ماں باپ کی عزت اگر کرنا کوئی بتائے گا تو علم دین بتائے گا، نماز کی تمیز اگر دے گا تو علم دین دے گا۔ وہاں تو بچوں کو صبح صبح جب آپ اسکول چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ 10 منٹ اسکول کے باہر کھڑے ہوں، وہاں تو عجیب و غریب میوزک چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ اسمبلی ہو رہی ہے۔ بچوں کو روڈوں پہ دورے لگوائی جا رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ کاہے کی ٹریننگ ہو رہی ہے بھائی؟ اور یہاں پر مدرسے میں ہم اعلان کر کر کے تھک گئے اعلان کر کر کے 8-9 سال سے، 2015 سے ہوں میں یہاں پہ، 2015 سے آج تک تھک گئے اعلان کر کر کے، مگر مجال ہے کہ بچے لوگوں نے اپنے داخل کروائے ہوں۔ بلڈنگ کے مشکل سے 2 یا 3 بچے ہمارے پاس، یہ سارا جتنا بھی 70-80 بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ہزارہ گوٹ کا ہے، اور فیس ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ کوئی آ کے ثابت کر دے، کوئی بھی آ کے ثابت کر دے، کوئی بھی، مائک پہ اعلان ہے کھلا، کوئی بھی آ کے ثابت کر دے کہ اس مدرسے میں کوئی بھی 1 روپیہ فیس بچوں سے یا بچیوں سے لی جاتی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ سر عام اپنی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھی آ کے ثابت کر دے، لیکن لوگ پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ عادل صاحب پھر بھی یہاں پہ قرآن فری میں پڑھایا جا رہا ہے، اور قرآن وہ ہے جو نازل رب نے کیا ہے، نازل نبی پہ ہوا ہے، نبی آخر الزمان پہ ہوا ہے، امام الانبیاء پہ ہوا ہے، آمینہ کے لال پہ ہوا ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تو انجینئر بنانا ہے، مجھے تو وکیل بنانا ہے، بھلے وہ میٹرک کے بعد کیلوں کا ٹھیلا ہی لگائے، ہمارے ارمانوں میں پانی پھیر دے، لیکن ہم نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دلوانی۔ تو بھائی اس وجہ سے ہم بیٹھے ہیں آج یہاں پہ کہ اپنے بچوں کو آپ یہاں نہیں داخل کروائیں، کہیں بھی کروائیں، کہیں بھی کروائیں تو صحیح بھائی، اپنے دل اور دماغ کو راضی تو رکھیں کہ میں نے اپنے بچے کو نماز سکھا دی۔ آپ دیکھتے ہیں جب پیپر آتے ہیں بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیپر ہوتے ہیں، بیان ابھی میں نے شروع نہیں کیا لیکن میرا موضوع تھا قبر کی پہلی رات، لیکن دماغ کہیں اور چلا گیا، آج اسٹیشن کہیں اور مل گیا، وہ ابھی میں بتاؤں گا آخر میں قبر کی پہلی رات، بیان جو بھی شروع ہوگا بعد میں۔ جب بچوں کے پیپر شروع ہوتے ہیں، بچہ 2 کلاس کا ہو یا 3 کا ہو یا 9 کا ہو یا میٹرک کا ہو، 9 میٹرک والے تو ساری رات بڑے بڑے کپ لے کے، بڑے بڑے تھرموس لے کے چائے کے بیٹھے رہتے ہیں ساری رات کہ نیند نہیں آئے گی، نیند آئے گی تو چائے پیئیں گے، ساری رات جا کے تیاری کریں گے۔ کیا کبھی ہم نے اس طرح نماز کے لیے بھی تیاری کروائی اپنے بچوں کی؟ خدا کی قسم اپنے ایمان کو حاضر کر کے بولیں، کیا کبھی ہم نے اس طرح بچوں کے اپنے مدرسے کی بھی تیاری کروائی ہم نے کبھی؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح ساری رات نماز یاد کرنے کے لیے جگایا؟ کبھی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں نا، کام تھوڑی کرنے ہمیں، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں لیبل لگ گیا انا مسلم، میں مسلمان ہوں، بس ختم، پتہ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں۔ یقین مانیں، آپ اپنا محاسبہ کر لیجئے، کیا آپ کو مردے کو غسل دینا آتا ہے؟ کیا نماز جنازہ کے آپ کو پورے ارکان یاد ہیں؟ کیا آپ کو ایمان کی صفات یاد ہیں؟ کیا آپ کو 6 کلمے یاد ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو 5 سال کے 6 سال کے بچے کو بھی یاد ہونی چاہیے، 5-6 سال کے بچے کو بھی یاد ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو 80 سال کے بندے کو بھی یاد نہیں ہے۔ معاملہ تو الٹ ہے نا جی حضرت جی۔ اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم مر جائیں تو ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے دینا، کام ہم جہنم میں اعلیٰ مقام والے ہیں اور دعا جنت میں اعلیٰ مقام کی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، جو بیچو گے وہی کھاٹیں گے۔
یہاں پہ جو بیجو گے نا آپ، اگر یہاں پہ گندم بیجیے تو گندم ہی کاٹو گے، چنا بیجا ہے تو چنا ہی کاٹو گے، چاول بیجے ہیں تو چاول ہی کاٹو گے. تو یہاں جو بیجو گے مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ وہی کاٹو گے. ایسا تھوڑی ہے یہاں ہم نے ساری رات فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، فلاں، ٹک ٹاک، یہ وہ سنیپ، یہ تباہی مچا دی موبائل کی. موبائل بھی ہاتھ جوڑتا ہے کہ یا اللہ میں کس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور آپ دل میں یہ حسرت رکھیں ابھی جھٹکا لگے. اگر ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی اگر ایک جھٹکا لگ جاتا ہے تو بتائیے سب کو کلمے یاد آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ جس نے ساری زندگی بھی یاد نہیں کیا اس کی زبان پہ بھی کلمہ آ جائے گا. تو ایسا مسلمان مت بنے، ایسا مسلمان ہمیں نہیں بننا بھائی. ہمیں ایسا مسلمان بننا جیسا رسول اللہ نے فرمایا ہے، جیسا اللہ کو پسند ہے. ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے بھائی. تو بس یہ والا موضوع ختم، یہ بات یہیں پہ کلوز کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ دلوں میں اتر جائے بات. ہاں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نعرے بازیاں کریں، یہ کریں، ہٹو بچو، یہ وہ، ان چیزوں کی طلب ہی نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں یا اس کے لیے بہت وہ کریں، اس کی آؤ بھگت کریں، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. وہ اپنا ٹھکانہ، پھر تقریروں کا، نمازوں کا، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے دل میں نہ کبھی ہے اور اللہ نہ کبھی لائے. اب انشاءاللہ تعالیٰ قبر کی پہلی رات، مختصر سا واقعہ ہے، بس سن لیجیے. آپ سناؤ، 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان ختم ہو جائے گا. توجہ سے سنیے گا. ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ عمل کریں گے. آدھا پونا گھنٹہ میں نے آپ کو بات کی ہے، مگر آپ کی انشاءاللہ اتنی ڈھیلی ہے تو پھر عمل کیسا ہوگا؟ اتنی بلند آواز سے انشاءاللہ کہیں کہ یہ ہوا جو کھڑکیوں سے اندر آ رہی ہے نا، یہ ہوا آپ کی آواز کو لے اور جا کے گنبد خضرا میں پیش کر دے. میں نے جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں آپ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے، خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے، 5 نمازیں جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ، کیونکہ نیتوں کا حال، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. اور حضور نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ابھی آپ نے 5 نمازیں پڑھی نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، میں ہی مر جاتا ہوں، اگر میں ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو یہ جتنی نیتیں کی ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. اسی لیے حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ قیامت والے دن حضور کی جو امت ہے نا، حضور کی جو امت ہے یہ اتنی عملوں کی وجہ سے نہیں بخشی جائے گی جتنی نیتوں کی وجہ سے بخشی جائے گی. تو ہر وقت اچھی نیتیں کرتے رہا کریں. اب مختصر تو میں بیان، آپ درود پاک پڑھ لیجئے.